السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. جیسا کہ گزشتہ خطبہ ہم نے آپ کے سامنے نیند کی اہمیت، اس کی ضرورت اور نیند کے احکام و مسائل شرعی اعتبار سے کیا ہو سکتے ہیں، اس پر مفصل روشنی ہم نے آپ کے سامنے ڈالی ہے. اسی طرح انسانی ضروریات میں سے جو اہم ضروریات ہیں غذا، ہوا اور پانی ہے. تو آج کے خطبے میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے شرعی اعتبار سے پانی کی اہمیت کیا ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح آبادی لوگوں کی بڑھ رہی ہے، پانی کی قلت بھی ویسے ہو رہی ہے. تو شرعی نقطہ نظر سے پانی کی کیا اہمیت ہے، پانی کو قرآن کس انداز میں پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پانی سے متعلق کیا احکامات ہمارے لیے جاری کرتے ہیں. حمد و ثنا کے بعد جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ اس آیت میں غور کیجیے کتنی اہم آیت ہے. اللہ نے کیا بیان فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو، ہر چیز کو پانی کے ذریعے زندگی بخشی ہے. پانی انسانی زندگی میں اتنی زیادہ اہمیت کے حامل رکھتا ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو جو زندگی بخشی ہے وہ پانی کے ذریعے. اس کے بعد آیت کے اختتام میں کہا افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر. آپ غور کیجئے اس ایک آیت میں اللہ نے کتنی جامع بات، اور جو یہ کائنات چلتی ہے پانی کے نظام پر، اس کو دوسری آیتوں کے ذریعے کیسے اللہ نے جمع کیا. اور چند آیتیں ہم آپ کے سامنے اللہ نے پانی سے متعلق کیا باتیں بیان فرمائیے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور یہ جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی کے ذریعے زندگی بخشی ہے، قرآن کی آیت کتنی صادق آتی ہے، کتنی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، یہ ہم دوسری آیتوں کے ذریعے بھی محسوس کر سکتے ہیں، پتہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنَ الْمَاءِ، اللہ نے ہر جاندار کو، ہر چوپائے کو پانی کے ذریعے پیدا کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ قاف میں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم آسمان سے بابرکت پانی نازل کرتے ہیں. جو بارش نازل ہوتی ہے اس سے متعلق اللہ نے بیان فرمایا یہ بابرکت پانی ہے، انسانی ضروریات کے لیے ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور اسی پانی کے ذریعے ہم باغات اگاتے ہیں، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کھیتی دانے اگاتی ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے پانی، جو انسانی زندگی میں انسانی زندگی کو جلا بخشنے کے لیے ایک اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بارش کا پانی ہوتا ہے، جس کو اللہ نے جہاں سورہ قاف میں بابرکت پانی سے تعبیر کیا، وہیں اللہ تعالیٰ اس پانی کو پاک قرار دیا انسانیت کے لیے. کہا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا ہے. پانی کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، پانی کے بارے میں فقہ کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے پانی طاہر بھی ہے اور متطہر بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پانی طاہر بھی ہے اور متطہر کا مطلب یہ ہے کہ پانی خود پاک ہوتا ہے، اور پانی کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے وہ دوسری چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے. ہم پاکی حاصل کرتے ہیں پانی کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور زیادہ وضو کرنے والے، پاکی حاصل کرنے والے پانی سے ان لوگوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. اور پاکی صفائی انسان کو حاصل کس سے ہوتی ہے؟ پانی سے.
آپ غور کیجئے، اور آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، پانی ہماری زندگی میں کس اہمیت کے حامل ہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، سورہ مرسلات میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے تم کو میٹھا اور پاک پانی پلایا۔ پینے کے پانی سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ نے سورہ حج میں، سورہ فصلت میں، قرآن مجید کے بہت سے مقامات میں پانی کی مثال دی۔ اللہ نے اپنے کلام میں پانی کی مثال دی۔ پانی کی مثال کیسے دی اور کس بات کے لیے دی، آپ پہلے ترجمہ بغور سماعت فرمائے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں، بارش کو نازل کرتے ہیں۔ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، بارش کے نزول کے بعد زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، زمین میں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے زمین بنجر تھی، خشک تھی، اب پانی کے نزول کے بعد زمین اس قابل ہو گئی کہ وہ دانہ اگائے، کھیتی اگائے، پھل اور پھول اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قابل بنایا اور کہا ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نحل میں بیان فرمایا پانی سے متعلق، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اللہ جو آسمان سے نازل کرتا ہے وہ رزق ہے۔ پانی کو اللہ نے یہاں رزق سے تعبیر کیا، ہمارے لیے پینے کا ذریعہ ہے۔ کہا کہ یہی وہ پانی ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اللہ اس زمین کی موت کے بعد اسے زندگی بخشتا ہے۔ زمین مردہ ہونے کے بعد اللہ پانی کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ اس آیت سے، اس مثال کے ذریعے اللہ نے کیا ثابت کرنا چاہا؟ دو باتیں۔ پہلی بات، پانی کی اہمیت انسانی زندگی میں کیسی ہے، وہ ایک اہم بات۔ دوسری اہم بات، جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو پانی کے ذریعے جلا بخشتا ہے، دوبارہ زندہ پیدا کرتا ہے زمین کو، ایسے ہی انسانوں کے مرنے کے بعد اس مثال کو دے کر اللہ نے انسانوں کو سمجھایا کہ قیامت کے دن اے انسانوں ہم تمہیں دوبارہ زندہ پیدا کریں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پانی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے ذات اللہ تعالیٰ کی جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ پانی کو نازل کرنے کے بعد فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، مختلف قسم کے ورائٹی کے پھل اور پھول اللہ تعالیٰ نے اگائے، الگ الگ انداز کے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے اس چیز کو اگایا۔ اور سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل کیا، پانی کو نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، ہرے بھرے پھول اور پھل اللہ نے اگائے، خوشحالی انسان کی زندگی میں آئی، اور خوشنما باغات اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اگایا، جو بہت ہی لہلہاتے ہوئے باغات ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے پوچھا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اتنی مثالیں دینے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی پوجا کی جانی چاہیے، جو اپنی عبادت کے لائق ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر میجورٹی ایسی ہے لوگوں کی جو اللہ کے بارے میں علم نہیں رکھتی، اللہ کی توحید معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پانی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کی ذات ہے جس نے پانی کو نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ نے اس کے ذریعے پھل کو نکالا، پھل کو نکالا، رِزْقًا لَكُمْ، کس لیے؟ تمہارے لیے رزق کے طور پر، تمہارے لیے رزق کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بیان فرمایا پانی سے متعلق، دیکھیے یہ جتنی آیتیں ہم پیش کر رہے ہیں صرف اس ایک آیت کا خلاصہ ہے۔ یہ آیتیں کتنی جامع ہوتی ہیں۔ شروع میں آیت ہم نے کیا پڑھی؟ پہلی آیت ہم نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی کیا پیش کی؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو، ہر جاندار کو پانی کے ذریعے زندگی بخشی ہے۔
اسی کا مفہوم دیکھیں اللہ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں کیسے جمع کیا، وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، کہ وہی ذات ہے جو آسمان سے بارش تمہارے لیے نازل کرتا ہے، پانی کو نازل کرتا ہے، لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، تاکہ تم اس کے ذریعے پانی پی سکو، وَمِنْهُ الشَّجَرُ، اور اسی سے درخت اگتے ہیں، اور درخت اگنے کے بعد تم کیا کرتے ہو، فِيهِ تُسِيمُونَ، اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ کیسے اللہ نے زندگی بخشی ہے جانوروں کو، انسانوں کو پانی کے ذریعے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے پانی کے ذریعے انسانی زندگی کا جینا کتنا محال ہے، کیسے ناممکن ہے؟ اگر اللہ پانی کو روک دے، انسان کے لیے دنیا میں جینا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں اور دو مثالیں زمین اور پانی کی دیتے ہوئے کہا، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، کہ اے اللہ کے رسول آپ دیکھیں گے زمین کو خشک ہو گئی ہے، بنجر ہو گئی ہے، کوئی چیز اگانے کے وہ قابل نہیں رہ گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا کرتے ہیں، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اچانک اللہ تعالیٰ بارش کا پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت وربت، اور یہ زمین چہلکھلا اٹھتی ہے، اور اس کے اندر نشو و نما ہوتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، گھاس اگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا پھول اللہ تعالیٰ اسی بارش کے پانی سے نازل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ جھکی ہوئی ہے، بنجر ہے، اور کوئی بھی چیز اگانے کے قابل نہیں ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، کہ اچانک اللہ پانی کو نازل کرتے ہیں، بارش کو نازل کرتے ہیں، بارش کے نزول کے بعد وہ زمین اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ پھل اور پودے اگا سکے، وہ اور باغات اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، درخت اگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا، إِنَّهُ لَمُحْيِي الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پانی سے متعلق سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ ملک کی آخری آیت، سورہ ملک میں 30 آیتیں موجود ہیں، اور سورہ ملک ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ سورہ ملک کی آخری آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اے نبی آپ کہہ دیجئے، بھلا بتلائیے، لوگوں کے سامنے یہ مثال دیجئے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر پانی زمین کی تہ میں چلے جائے، زمین میں ڈیپ میں چلے جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اس پانی کو باہر چشموں کی شکل میں اگاتا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو اس بات پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین میں ہم بور ڈالتے ہیں، پانی کے لیے کتنا بور ڈالا جاتا ہے، اس کے باوجود پانی وہاں نہیں نکلتا، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ اسی زمین کے ذریعے پانی کو ہمارے لیے اگاتا ہے، پانی کو سرچشمہ ہمارے لیے بہاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پانی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ نے پانی کے ذریعے پیدا کیا، جانداروں کو زندگی اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے دیتے ہیں، اور وہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کو انسان کی زندگی کا ذریعہ بتایا، رزق کا ذریعہ بتایا، بارش نازل ہونے کا ذریعہ پانی کو اللہ نے بتلایا، لوگ اس سے کیسے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جہاں اللہ نے ذکر کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دکھ درد پر بھی ہاتھ رکھا۔ انسان کو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ سوچنا چاہیے، کہیں یہ اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے باوجود انسان جب متکبر ہو جاتا ہے تو ایسے انسان کے لیے قرآن نے کہا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، ہم نے وہی ذات ہے جو اللہ کی، جس کو اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ انسان جب متکبر ہو جاتا ہے، انسان کو جھکانے کے لیے قرآن نے کہا کہ تمہاری تخلیق پر غور کرو، تم اپنی تخلیق کو مت بھولو، ہم نے بھی تم کو پانی سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کچھ رشتہ دار تمہارے اسی میں سے بنائے جو نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ انسان کو اپنی تخلیق پر بھی غور کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری وہ بندہ کر سکے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں، سورہ تاریخ میں مثالیں دی، اور تمام آیتیں ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا اللہ کے رسول یہ انسان غور نہیں کرتا، یہ ایک منی کا ایک خطرہ ہے جو ٹپکایا جاتا ہے، اس سے بڑی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پہلے علقہ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے لوتھڑا بناتے ہیں، اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ اسے انسانی شکل دیتے ہیں، اور انہی میں سے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا ایک جوڑا بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ اس کے بعد آخر کے اختتام میں کہا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جب اللہ تعالیٰ انسان کو سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح پیدا کرتے ہیں، تخلیق کے یہ مراحل ہیں، انسان کی کوئی اپنی حقیقت نہیں، حیثیت نہیں اللہ کے سامنے، کیا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں، قیامت کے دن اسے دوبارہ ہم نہیں اٹھائیں گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ تاریخ میں انسان کو دعوت دیتے ہوئے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے مِمَّا خُلِقَ، کس سے وہ پیدا کیا گیا ہے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک ایسے پانی سے پیدا کیا گیا جو حقیر پانی ہے، جو حقیر پانی ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، انسان کو نکالا گیا باپ کی پیٹ کی ہڈی، باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور باپ کے نطفے سے اور ماں کے رحم سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ انسان کو سوچنا چاہیے، آج وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو گیا، لیکن اللہ کی عبادت اسے کرنا چاہیے اور مخلوق کا حق ادا کرنا چاہیے۔ انہ علی رجعہ لقادر، رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ دوبارہ انسان کو پیدا کر سکے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ چند آیتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پانی کی اہمیت انسانی زندگی میں کیسی ہے، اور انسان پانی سے کیسے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے، اور پانی کے بغیر انسانی زندگی کا جینا بھی محال اور ناممکن اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اور پانی سے متعلق چونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز سے پہلے، نماز کے لیے اس کے شرائط ہیں، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وضو ہے۔ اور وضو ہم جب کرتے ہیں تو کس چیز کا ہم استعمال کرتے ہیں؟ پانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، حضرت انس خادم رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی چیز نوٹ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا کام کر رہے ہیں، اور حدیثوں میں اس کو بیان کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی یغتسل بالصاع الى 5 امداد ويتوضا بالمد، اللہ کے رسول جب غسل کرتے تھے تو صاع ایک برتن ہے جو عربوں میں پایا جاتا ہے، آج بھی ہاں آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس ہوگا، جو تقریباً 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے، 2.5 لیٹر، اگر پانی اس میں ڈالا جائے 2.5 لیٹر ہوتا ہے۔ تو اس معمولی سی برتن میں اللہ کے رسول غسل کر لیا کرتے تھے، اور مد یہ ایک اور برتن، اس سے اللہ کے رسول وضو کیا کرتے تھے۔ آپ سوچئے اللہ کے رسول پانی کی حفاظت کیسے کرتے تھے، فضول پانی کیسے بچاتے تھے۔ آج ہم کیسے پانی بہاتے ہیں، فضول پانی ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، اور کتنا پانی بیکار ہم بہاتے ہیں وضو کے بہانے، غسل کے بہانے۔ اللہ کے رسول مختصر وضو کرتے، مختصر غسل کرتے، جو چند لیٹروں میں گنا جا سکتا ہے، آج ہم بگیٹ کا پورا پانی بہا دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسعد، اللہ کے رسول کا گزر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا، وَهُوَ يَتَوَضَّعُ، وہ وضو کر رہے تھے، فَقَالَ مَا هَذَا السَّرِفُ، اللہ کے رسول نے سعد سے پوچھا، اے سعد یہ پانی اسراف اتنا کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت سعد نے پوچھا افی الوضوء سرف، کہ اللہ کے رسول وضو بناتے وقت ایک نیک کام میں کر رہا ہوں، اس میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے کیا؟ پانی فضول بہتا ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا نعم ہاں ولو كنت على نہر جار، اگرچہ کہ بڑی نہر بھی تمہیں میسر کیوں نہ ہو جائے، لیکن پانی کی حفاظت کرنا چاہیے، پانی جتنا استعمال کے قابل ہے اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے، پانی کو فضول نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے احکامات کو بتلاتے ہوئے ہمیں اس چیز کی طرف متنبہ کیا ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الراکد فی الماء الدائم، کہا اللہ کے رسول نے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کوئی آدمی
کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، گندگی نہ کرے، چونکہ وہ رکا ہوا پانی ہے۔ اور جیسا کہ خطبے کے آغاز میں ہم نے بتلایا، پانی کے اندر وہ خصوصیت ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو پاک کرتی ہے۔ لیکن پانی کب خراب ہوتا ہے؟ پانی کا رنگ اگر بدل جاتا ہے، پانی کا مزہ اگر بدل جاتا ہے، پانی کے اندر بدبو اگر آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ پانی بھی گندا ہو جاتا ہے۔ ورنہ پانی کے اندر وہ خصوصیت ہوتی ہے کہ پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے، اور پانی ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، جس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اسی طرح آج کے خطبے میں جو پانی سے متعلق ہمیں پیغامات ملتے ہیں، وہ اہم پیغام یہ ہے کہ پانی کی حفاظت کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات، پانی فضول خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا اہم پیغام جو آج کے خطبے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یا جو قرآن کے آیتیں اللہ نے پانی سے متعلق بیان کیا ہے مثالیں دے کر، جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ پیدا کرتے ہیں، ویسے ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، اور شدید ہمیں اپنے اعمال کا احتساب ہم کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ پیدا کرے گا، اور ہمارے اعمال کا حساب اللہ ہم سے لے گا، دوسروں کے اعمال کا حساب اللہ ہم سے نہیں لے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، انسان خود اپنے نفس کا بوجھ اٹھائے گا، دوسروں کا بوجھ وہ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح آخری بات کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پانی کا ذکر ہمارے پاس آیا ہے، اور پانی جیسا کہ ہم نے بتلایا، ہماری نماز اگر صحیح ہونا ہے تو سب سے پہلی شرط وضو ہے۔ وضو سے کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز کہ پانی سے جو متعلق ہے وہ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ بہت سے لوگوں کو شرعی غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا۔ دیکھیے، غسل کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ محتلم ہو جاتے ہیں، جنابت لاحق ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ واش روم میں اندر جا رہے ہیں، آپ نے نل کھولا اور پانی آپ نے بہا لیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ غسل کا نبوی طریقہ ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے حدیث میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے غسل کا طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ ذکر کیا ہے۔ وہ طریقہ کہہ کر، شرعی طریقہ، جمعہ سے پہلے ہم یہ غسل اس طریقے پر کر کے آنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ نیت، دل میں نیت باندھنا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت جو آپ دل میں کرتے ہیں، دل کے ارادے ہی کو نیت کہا جاتا ہے، اور یہ ایک عبادت ہے، یاد رکھیے۔ عبادت اس طریقے پر انجام دینی چاہیے جو نبوی طریقہ ہو۔ اللہ کے رسول نے ہر عبادت کے لیے نیت باندھی، اور نیت باندھنے کے لیے کوئی مخصوص الفاظ کا جامہ اللہ کے رسول نے نہیں پہنایا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدعات سے بچائے، نبوی طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں نیت انسان کی کیسے بنتی ہے۔ آپ غسل کرنے کے لیے پانی گرم کر رہے ہیں، گیزر چلا رہے ہیں، تو آپ نے بٹن جو چالو کیا، کس نیت سے آپ نے چالو کیا؟ غسل کرنا، وہی آپ کی نیت کا دل میں ارادہ آپ نے طے کر لیا ہے۔ لہٰذا الفاظ سے بولنا، الفاظ کا جامع پہنانا یہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، اس میں نیت ضروری ہے۔ نیت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز، انسان جب غسل خانے میں بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھوئے۔ اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد اپنی شرمگاہ پر جہاں منی لگی ہوئی ہے یا جہاں گندگی لگی ہوئی ہے، وہاں اس کو پہلے اپنے لیفٹ ہینڈ سے، دہنے ہاتھ سے دھو لے پہلے۔ اس کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا ہاتھ دھو لے۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد وضو کرے، جیسے نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں ویسے ہو بہو ویسے وضو کرے، لیکن صرف ایک چیز آپ کو آخری میں کرنا ہے کہ قدم نہیں دھونا چاہیے، پیروں کو نہیں دھوئے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے وضو کیا، پیروں کو آپ نے دھونے پینڈنگ آپ نے ڈال دیا، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے بالوں میں جڑوں تک جا کر اچھے انداز میں خلال کرنا چاہیے، تاکہ بالوں کے اندر جمی ہوئی گندگی نکل جائے۔ اور 3 مرتبہ پانی جو ہے، اس کے بعد آخری چیز 3 مرتبہ پانی آپ کو داہنی جانب ڈالنا چاہیے، اس کے بعد آپ کو بائیں جانب استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ غسل سے فارغ ہو کر اٹھتے ہیں، تب آپ کو پیر دھو کر دعا کا اہتمام دل میں کرتے ہوئے باہر واش روم سے باہر نکل جانا چاہیے۔ یہ غسل کا شرعی طریقہ ہے۔ جب جنابت لاحق ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں، ان احتلام جن کو لاحق ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نوجوان ہیں لیکن شادی شدہ نہیں ہیں،
تمام کو ایسے غسل کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. خصوصی طور پر جب کم سے کم ہم جمعہ کے دن آتے ہیں تو شرعی غسل کر کے آئیں. دوسرے دن ہو سکتا ہے آپ آفس جاتے ہو, کوئی کام ہوگا آپ کو, آپ سرسری انداز میں نہا کر چلے جاتے ہوں گے, لیکن کم سے کم جمعہ کے دن تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی طریقے پر عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.